السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کی شروعات میں رکھا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام اس نسبت سے سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتاری گئی۔ اس سے پہلے کوئی نبی پر ایسے کلمات یا ایسی آیتیں نہیں اتاری گئی۔ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا کے طور پر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک شفا ہے۔ سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد جو ہوتا ہے یہ کسی خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے، اس لیے ایسے ہی عربی میں ال ہوتا ہے۔ الحمد حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمد کا ورڈ، اور انسان یا صرف کوئی بادشاہ کے لیے مدح کا استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے، اور حمد یعنی صرف اور صرف اللہ کی تعریف۔ الحمد للہ، لا کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، للہ یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کے معنی ایک پالنے والوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ایک میننگ ہوتے ہیں جو ذرے سے بہت ہی بڑا چیز بنائے، اس سے کہتے ہیں رب العالمین، یعنی تمام عالم کا رب۔ یہاں پر تعریف جس کی ہو رہی ہے وہ ہے رب العالمین، یعنی تمام عالم کا رب۔ عالم جو ہوتا ہے، عالم کے میننگ ہوتے ہیں یعنی جس کو دیکھنے سے ہم کو اس کے بنانے والے کی طرف ہمارا دھیان جائے۔ عالم جیسے مطلب کہ ہم اگر کوئی چیز کسی انسان کو دیکھتے ہیں، یا کوئی کسی چیز کی، کوئی انسان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، یا کوئی پودا دیکھتے ہیں، کوئی پھول دیکھتے ہیں، یا پھر سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھنے سے ہم کو اس کے بنانے والے کی طرف جو ہمارا دھیان جاتا ہے وہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی بہت مہربان، الرحیم یعنی رحم فرمانے والا۔ یہاں پر پھر سے ال استعمال ہوا ہے، یعنی ال کے معنی ہوتے ہیں کسی خاص کے، اور الرحمن کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے بھرا ہوا۔ یہ عربی کا وزن میں ہے الرحمن۔ الرحیم، یہاں پر بھی ال لگا ہے، کسی خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ مالکی یوم الدین، یعنی مالک ہے جس کی مطلب اسی کا حکم چلتا ہے۔ یوم الدین، کون سے دن کا؟ جس دن روزے جزا ہوں گی، یعنی قیامت جس دن برپا ہوں گی اس دن کا مالک ہے۔ یہاں پہ جو رحمان اور رحیم بتایا گیا ہے، یہ جو رحمان کی صفت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحیم بھی۔ یہ صفتیں ہم پر ہیں، جس طریقے سے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا پھر بھی، اور ہم بھی گناہ کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں مشرک کافر، وہ لوگ بھی جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمان اور رحیم ہے۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما رہے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔
لیکن مالک یوم الدین کے دن اللہ تعالیٰ رحمان صرف ایمان والوں پر ہوں گے۔ اس دن کوئی بھی کافر، مشرک اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، ان پر رحمان کی کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ اس دن اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو سزا دی جائیں گی۔ اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے ایاک، یعنی تجھ سے ہی، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے، نہ کہ ان کا جو فرعون، حامان اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی روگردانی کی، ان لوگوں کا نہیں، بلکہ جن پر اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل ہوئی، ان لوگوں کا راستہ ہم یہاں پر مانگ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک مکمل دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگی جائے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، بڑائی بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رتبہ، اس کی حمد ثنا کے بعد اس کی صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کے بعد وہ اس کا رتبہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایاک نعبد، یعنی ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا رکھا گیا ہے، یعنی دعا مانگی گئی ہے۔ یہ سورۃ رب العالمین اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے